الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسے سوالات سے منع فرما دیا نہ جس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو۔ بیکار سوال کرنا یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ ایسے سوال کرتے تھے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے، سوالات بہت کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ آج بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم صرف سوالات ہی قائم کرتے رہتے ہیں یا ہم سے عمل مانگا گیا ہے۔ اصل چیز ہے عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے کہ مشرکین، وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، وہ لوگ ان بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان کا گوشت اور دودھ یہ حرام ہے، اور کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ پر بہتان لگاتے ہیں، اللہ نے ان کا گوشت اور دودھ حرام نہیں کیا۔ جانور کب حرام ہوتا ہے؟ جب ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ آپ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اگر اس کی جگہ کسی اور کا نام لیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ صرف دوسرے کے نام کی نسبت کی وجہ سے، نام آ جانے کی وجہ سے جانور حرام نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام، یہ جانوروں کے نام ہیں، کو مقرر نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ وہ جانوروں کے نام لے کر کہتے تھے کہ جانور کو گوشت اور دودھ حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا۔ اگر اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوتا ہے وہ جانور حلال رہتا ہے۔ آپ قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کامران صاحب کا ہے، یہ جانور شفیق صاحب کا ہے۔ اس جانور کے اوپر دوسرے کا نام آ رہا ہوتا ہے، جس کا نام آ رہا ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے یا غیر اللہ ہوتا ہے۔ جو مخلوق کا نام آ رہا ہوتا ہے نسبت کے طور پر، یہ شبیر صاحب کا جانور ہے، کیا جانور حرام ہو جاتا ہے؟ جانور تو حرام نہیں ہوتا۔ جانور کب حرام ہوتا ہے؟ جب ذبح کے وقت اللہ اکبر کی جگہ، اللہ کے نام کی جگہ کسی اور کا نام لیا جائے، جانور حرام ہو جائے گا۔ جانور کے اوپر نام آنا نسبت کے طور پر جانور کو حرام نہیں کرتا۔ یہ مشرکین کے جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے، جب وہ حرام نہیں ہوتے، بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور وہ حرام نہیں ہوتے، تو کوئی کہے غوث اعظم کے نام کا جانور ہے، غوث اعظم کا جانور ہے، ان کے لیے چھوڑا گیا ہے، ان کے نام کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ جانور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف نسبت کی جائے یا اس جانور کی نسبت کسی بزرگ کی طرف کیا جائے کہ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے، وہ کیسے حرام ہو جائے گا؟ جب بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور، اس آیہ مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، بتوں کا نام آ رہا ہے اس جانور کے اوپر، جانور حرام نہیں ہو رہا۔ جانور کب حرام ہوتا ہے؟ جب ذبح کے وقت وما احل بہ لغیر اللہ، قرآن میں فرماتا ہے جب ذبح کے وقت کسی اور کا نام لوگے جانور حرام ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے نام لے کر ذبح کرتے ہو تو جانور حرام نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں یہ فلانے بزرگ کا جانور ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ نام آنے سے جانور حرام نہیں ہوتا۔ جو نام آنے سے جانور کو حرام کہتا ہے یہ مشرکین کا طریقہ ہے، اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا، یہ مشرکین نے خود حرام کیا تھا۔
مسئلہ کیا ہے؟ جو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لو جانور حرام ہو جاتا ہے، ورنہ نام کی نسبت سے جانور حرام نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں قربانی کا جانور شبیر صاحب کا ہے، یہ فلانے کا ہے، کیا جانور حرام ہو جاتا ہے؟ جانور حرام نہیں ہوتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہو اور نہ انہیں ہدایت ہو۔ ان مشرکین کو، کافروں کو کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور رسول کی طرف۔ رسول کی طرف آنا بھی اللہ کی طرف آنا ہے، قرآن کی طرف آنا بھی اللہ کی طرف آنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے اللہ رسول کی طرف، کہتے ہیں ہم اس دین پر ہیں جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے، گمراہ تھے، کیا پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ تو آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں غلط رسموں کو، ہمارے باپ دادا یہی کیا کرتے تھے، اگر وہ قرآن و حدیث سے رسم ٹکراتی ہے، قرآن حدیث کے وہ رسم خلاف ہے، تو یہ وہی طریقہ ہے جو مشرکین کہا کرتے تھے ہمارے باپ دادا ایسا کیا کرتے تھے۔ اگر ہم بھی یہ مثال دیں گے ہماری دادی نانی پردادی یہ کیا کرتی تھی، اگر وہ بات شریعت و سنت کے خلاف ہے ان کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ وہی چیز اس کی پیروی کرنی ہے جو اللہ رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ دادی نانی پردادی کا قول معتبر نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ مشرکین کا طریقہ ہے، وہ کہا کرتے تھے ہمارے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی یہی کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ ہدایت پر نہیں تھے پھر بھی ایسے باتیں کرتے تھے تو ان کو کہا گیا آؤ اللہ اور رسول کی طرف، تمہیں اللہ کی معرفت ملے گی، پہچان ملے گی، اسلام ملے گا، دین ملے گا، تمہیں محبت ملے گی۔ لیکن انہوں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ یہاں سے پتہ لگے کہ جو شخص تبلیغ کرتا ہے اسے اس شخص کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے کہ جو پکا مشرک ہو، کافر ہو، اسے بھی تبلیغ کرنی چاہیے۔ اللہ نے پھر بھی فرمایا کہ آؤ اللہ اور رسول کی طرف، تبلیغ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ جو مسائل بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔